حاضرین مجلس، محترم بزرگوں، ہم عمر دوستوں، عزیز بچوں و پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین، وأفضل الصلاة والتسلیم علی سید الغر المحجلین وعلى آلہ الطیبین والطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، فالحمد للہ رب العالمین۔ برادران باوقار، آئیے تقاضائے عشق و محبت کی تکمیل کے لیے اپنے اور سارے جہاں کے مرکز عقیدت جناب احمد مجتبی محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ بیکس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر لیں۔ پڑھیے بآواز بلند درود پاک: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم ایک ایسی محفل میں رات کے آدھی رات تک بیٹھے ہوئے ہیں، جس محفل کے فضیلت و آداب پہ اگر گفتگو کی جائے تو شبہ کم ہوں گے۔ عزیزان محترم، آپ نے مجھ سے بیشتر، مجھ سے پہلے دو خطابات علمی طور پہ نایاب خطابات سماعت فرمائے۔ ہمارے رفیق محترم ہندوستان کے شہر شہر نگر نگر، اور میں سمجھتا ہوں کہ بلاد ہند کا کوئی ایسا شہر نہیں ہوگا کہ ہمارے رفیق محترم جناب فیضان مجاہد صاحب اس شہر کا دورہ نہ کیے ہوں۔ ان کی دلکش آواز میں آپ نے نعت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سماعت فرمایا۔ پے در پے کئی نعت پاک ہم سبوں کی سماعتوں کی دہلیز سے ٹکرائی اور ہمارا جوش ایمانی بیدار ہوا۔ وقت کے حصے میں بہت طویل گفتگو کے لیے حاضر نہیں ہوا، آپ گھبرائیں نہیں۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم اپنی بارگاہ خیر الانام میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، آئیے ایک بار اور نبی اور آل نبی پر درود پاک پیش کر کے اپنے وجود کو معطر اور معمر کر لیں۔ پڑھیے بآواز بلند درود پاک: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وعلی آلہ وبارک وسلم، الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ درود پاک کا کیا کہنا؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ 2 ربیع النور شریف کو میں نے انجمن شادی ہال میں دوران خطابت ایک اعلان کیا تھا اہل بالا گھاٹ کے لیے کہ اس بار 12 ربیع النور شریف کو اہل بالا گھاٹ کی جانب سے
آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں 1 کروڑ درود پاک کا نذرانِ عقیدت پیش کریں گے۔ سبحان اللہ، ہم نے جامع مسجد بالا گھاٹ سے صبح صادق کے وقت جس وقت حضور کی تشریف آوری ہوئی تھی، اس دعا میں اہل بالا گھاٹ کی طرف سے 1 کروڑ درود پاک کا نذرانِ عقیدت پیش کیا۔ الحمدللہ بہت زیادہ تشہیر بھی نہیں نہ ہو پائی تھی، بہت زیادہ اعلان بھی نہیں ہو پایا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی عاشقان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سارے کام کو کرتے ہوئے آقا کی بارگاہ میں سب سے بہترین نذرانِ عقیدت درود پاک کی شکل میں پیش کیا۔ اور یہ بھی میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں، بڑا دل خوش ہوا کہ 70% تعداد یعنی کم و بیش 70 لاکھ ہمارے دانش بھائی کاؤنٹر بیٹھے ہوئے ہیں، انہی کے ہاتھوں میں کاؤنٹ کرنا تھا۔ 70 لاکھ خواتین بالا گھاٹ نے اس تعداد کو پورا کیا۔ عزیزان محترم، درود پاک کی فضیلتیں کیا ہے کہ ایک بار جب ہم درود پاک حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو اللہ ہماری 10 خطاؤں کو معاف فرماتا ہے، 10 درجات کو بلند کرتا ہے، اور بے پناہ فضیلتیں ہیں، اور 10 بار نظر کرم فرماتا ہے ہم پر۔ حدیث پاک ناطق ہے اس بات پہ کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت میں مجھ سے سب سے قریب وہ ہوگا جو میرا امتی مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پیش کرے گا۔ عزیزان گرامی، میں پھر ایک بار بالا گھاٹ اور اکناف بالا گھاٹ کو 1 کروڑ 25 لاکھ کی تعداد کا اعلان کرتا ہوں کہ درود غوثیہ 11ویں شریف تک درود غوثیہ کو ہمیں پڑھنا ہے۔ کتنا؟ 1 کروڑ 25 لاکھ، اور اسے پیش کرنا ہے اپنے بارگاہ غوث سمنا حضرت سرکار سیدنا شاہ شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی البغدادی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ اقدس میں انشاءاللہ تعالی۔ یہ فقیر وفاء المصطفیٰ امجدی اپنی تشہیر کے لیے نہیں بلکہ تحدیث نعمت کے طور پہ یہ کہہ رہا ہے کہ چاند کی 1 تاریخ سے لے کے 11 ربیع الغوث تک یعنی 11ویں تاریخ تک بغداد شریف میں خود حاضر رہے گا، اور حضور سرکار غوث پاک کی بارگاہ اقدس میں روزانہ 11 شب گزارے گا، اور انشاءاللہ تعالی یہ تعداد خود 11ویں شریف کو میں اپنے اس گنہگار زبان سے سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ لہذا آپ جس طرح آپ نے خراج عقیدت حضور پاک کی بارگاہ میں پیش کیا تھا، اسی طرح 1.25 کروڑ کی تعداد سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں بھی پیش کریں گے۔ عزیزان محترم، یہ تو بڑی فضیلت کی بات ہے کہ حضرت حافظ مولانا حافظ و قاری شمیم رضا صاحب نے ایسے علاقے میں، ایسے خطے میں، اور جو علاقہ شہر سے کٹا ہوا ہے، جو علاقہ شہر کی رانائیوں سے بھیڑ بھاڑ سے کٹا ہوا ہے، چند گھروں پہ مشتمل اس آبادی میں رہنے کے باوجود اتنی بڑی کانفرنس کا اہتمام کیا، میں سمجھتا ہوں کہ لائق 100 مبارکباد ہیں یہ اور ان کی ٹیم اور مسجد حنفیہ کے تمام اراکین اور ذمہ داران اور یہاں کے باشندگان۔ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اس کی فضیلت پہ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جس گھر میں ایک بار محفل میلاد پاک کا انعقاد کیا جاتا ہے، رب کائنات 100 فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے اور وہ فرشتے پورے سال اس گھر کی زیارت کرنے آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قربان جائیے، یہ عظمت ہے میلاد پاک کی کہ جس گھر میں ایک مرتبہ میلاد پاک کی محفل کا انعقاد ہوتا ہے، رب کائنات اسپیشل اس گھر کی زیارت کے لیے فرشتوں کو پیدا کرتا ہے۔ ان کا کام ہوتا ہے کہ سال بھر اس گھر کی اس لیے زیارت کرنے آتے ہیں کہ اس گھر میں گھر والوں نے نبی پاک کی محفل کا انعقاد کیا تھا۔ علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ حضرت ابن نعمان پور سال میں ایک مرتبہ ضرور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد پاک کا اہتمام فرماتے تھے تو حضور پاک ان سے ملنے جایا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضور کہاں تشریف لے جانے جا رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنے امتی ابن نعمان سے ملنے جاتا ہوں کیونکہ وہ میرے نام کا میلاد کی محفلیں سجاتا ہے۔ عزیزان گرامی، قربان جائیے، نبی دو جہاں کی نسبت جس شے سے ہو جاتی ہے اس شے کی فضیلت ہم اپنی زبان سے نہیں بیان کر سکتے ہیں، ہم اپنے قلم سے نہیں بیان کر سکتے ہیں۔ وہی علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ ایک بڑا غریب مسلمان، اس کے دل میں آقا دو جہاں کی محبت موجزن تھی۔ ربیع النور شریف کا مہینہ تھا، وہ سوچا روسائے شہر تو میلاد تو مناتے ہیں۔ اس نے ہمت کی اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اہتمام کر لیا، دعوت دی، شہر کے لوگ آئے، لیکن اس کا گھر بڑا چھوٹا تھا، ایک کمرہ تھا۔ جتنے لوگ کمرے میں بیٹھ سکے بیٹھ گئے، باقی لوگ روڈ پہ کھڑے ہو گئے گھر کے باہر اور کھڑے ہو کے محفل میلاد پاک سے لطف اندوز ہونے لگے۔ تو بغل میں ایک یہودی فیملی کا گھر تھا، اس یہودی فیملی کی بیوی نے، اس گھر کی عورت نے دیکھا کہ ارے یہ تو مسلمانوں کے گھر پہ، ایک فلاں مسلمان کے گھر میں تو بڑی بھیڑ بھاڑ ہے۔ اس نے پتہ لگایا تو پتہ چلا کہ یہ مسلمان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ بھائی مسلمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل منا رہے ہیں اور کھڑے ہیں، تو اس کے دل میں بھی اشتیاق پیدا ہوا، محبت پیدا ہوئی۔ کہا مسلمان کھڑے ہو کے میلاد سن رہے ہیں۔ اس نے اپنے گھر سے ایک چادر نکالا اور محفل میں پھینک دیا کہ تاکہ مسلمان اسے بچھا کے بیٹھ جائیں۔ مسلمان جب چادر دیکھے تو جو کھڑے تھے وہ بچھا کر بیٹھ گئے، گئے۔ میلاد پاک کا اختتام ہوا، صلاۃ و سلام کے بعد وہ محفل تو ختم ہو گئی، لیکن صبح میں جب وہ خاتون یہودی عورت جب بیدار ہوئی تو اپنا ساز و سامان لپیٹنے لگی گھر میں اور پوری پیکنگ کرنے لگی، اس طور کی پیکنگ کرنے لگی کہ جیسے ابھی اسے کسی سفر میں جانا ہے۔ شوہر جب دیکھا کہ میری بیوی تو پیکنگ کر رہی ہے، کہا بیگم کیا بات ہے کہ اچانک صبح اٹھتے ہی کام کرنا چاہیے تو تم اپنے ساز و سامان کپڑے لتے کو پیک کر رہی ہو، کہاں جانا ہے تمہیں؟ تو کہا کہ میں اب اپنے مائکے جا رہی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ یہ عورت یہ سوچ کے پیکنگ کرنے لگی کہ اب میں ساتھ میں نہیں رہ۔ شوہر بڑا گھبرا گیا کہ اچانک میری بیوی کو کیا ہو گیا، یہ تو سیدھے منہ بات ہی نہیں کر رہی ہے۔
اور یہ تو پورے ساز و سامان لپیٹ رہی ہے، گھر جائے گی، مائکے جائے گی، کیا بات ہے؟ اس نے کہا آخر تم یہ بتاؤ کہ مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ کہا کہ نہیں، تم سے کوئی خطا نہیں ہوئی۔ میری کوئی بات تمہیں بری لگ گئی؟ کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں۔ کہا کیوں آخر تم نے پلان بنا لیا جب مجھ سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، میرے بچوں سے نہیں ہوئی، تو آخر تم نے ایسا پلان اچانک بنایا کیوں؟ کہا کہ دیکھو میں بتانا نہیں چاہتی ہوں لیکن اب مجبور ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ جانتے ہو اس لیے کہ کل مسلمانوں کے نبی کی میلاد کی محفل تھی، مسلمان کھڑے تھے، مجھے برداشت نہیں ہوا، میں نے اپنے گھر کا چادر اٹھائی اور انہیں دے دیا، بچھایا، مسلمانوں نے اس پہ میلاد سنی۔ جب سوئی تو دیکھا کہ ایک بڑی عظیم ہستی، بڑی خوبصورت شخصیت، بڑا نورانی چہرہ نبی محتشم تشریف لائے اور کہا کہ ارے او یہودی خاتون، تو نے میری میلاد کی رعایت کرتے ہوئے ایک چادر پھینک دیا، اب میری غیرت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ تو یہودی ہونے کے بعد بھی تو جنت میں جلے، جہنم میں جلے، اس لیے تو اٹھ اور کلمہ طیبہ پڑھ لے۔ تو جب میرا اتنا سننا تھا میں نے کلمہ شہادت پڑھا اور نبی محتشم کے ہاتھ پہ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور جب اسلام قبول کر لیا تو میں نے تمہارے ساتھ اس لیے نہیں رہ سکتی کہ تمہارا مذہب دوسرا، ہمارا مذہب دوسرا، میں اپنے پورے گھر کو چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ تو عزیزان محترم، یہودی کا اتنا سننا تھا، اس نے کہا سن، اب تجھے جانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ جس نبی نے تجھ کو کلمہ پڑھایا، آج کی شب اسی نبی نے مجھے بھی کلمہ پڑھا دیا۔ عزیزان محترم، آپ اندازہ لگائیں، یہ کوئی غیر معتبر روایتیں نہیں ہیں، یہ معتبر روایتیں میں پیش کر رہا ہوں۔ تو نبی کے میلاد کی عظمت اور تھوڑا سا تعاون اگر ایک غیر مسلم کر دے، ایک یہودی کر دے، تو رسول پاک اسے ایمان کی دولت سے نواز دے۔ تو ہم مسلمانانے اور ہم سنی مسلمان اگر نبی کی میلاد کو مناتے ہیں تو نبی دو جہاں ہم پر کتنے احسانات کی بارش کریں گے اور ہمیں کتنی عظمتوں سے نوازیں گے، ہمیں کتنی رفعتوں سے نوازیں گے اور ہمیں کتنے انعامات سے نوازیں گے۔ عزیزان گرامی، یہ ہے نبی پاک کی میلاد کی برکت۔ آج طرح طرح کے سوالات قائم کیے جا رہے ہیں، یہ صحابہ نے نہیں منایا، نبی پاک نے نہیں منایا، یہ میلاد کی محفل منانا بدعت ہے، جھنڈے کیوں لگا رہے ہو، لائٹنگ کیوں کر رہے ہو؟ کچھ ایسے ہی لوگوں کے لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، ارے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، ابلیس اور اہل ابلیس، ابلیس اور اہل ابلیس کو خوشیاں نہیں ہوتی، ان کے پیٹ میں جلن ہوتا ہے، اور یہ جلن ہسٹیریا کی کیفیت اختیار کر لیتا ہے نا، اور انہیں اسراف نظر آتا ہے۔ جو بے ایمان ہزاروں طرح کے اسراف کرتے ہیں، جیسے ہی ربیع النور کا چاند ہم دیکھتے ہیں مسلمان مچل جاتا ہے، اپنے گلیوں کو جھنڈوں سے، روشنی سے، کمکما سے سجاتا ہے۔ اور کیوں نہ سجائیں؟ اس لیے کہ اس نبی محترم کی آمد ہے، جس نبی کے لیے اللہ نے اس زمین و آسمان کو اور ساری مخلوقات کی تخلیق کی ہے، اس باعث تخلیق کائنات کی جلوگری ہو اور ہم اپنی حیثیت کے مطابق اپنے محلوں کو، اپنے گھروں کو بھی نہ سجا پائیں۔ محترم سامعین، ہمیں تو بلکہ ہر گھر میں ایک فنڈ بنانا چاہیے، ایک ڈبہ بنانا چاہیے، اور میرا تجربہ ہے یہ، آج کل صبح سے آپ بھی کریں، ایک ڈبہ بنا لیں، اس میں لکھ دے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اپنی کمائی کا کچھ حصہ
اس نیت سے ڈالیں کہ سال آئندہ اسی پیسے سے ہم نبی کی میلاد کی محفل کا انعقاد کریں گے، جلسہ کرائیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے گا آپ کی گھر کی بے برکتی دور نہ ہوئی، آپ کے گھر میں رحمت و انوار کی بارشیں نہیں ہوئی، آپ کے رزق میں خیر و برکت نہ اللہ نے پیدا کیا تو آپ کہیے گا، جو کہیے گا میں مان لوں گا۔ برادران ملت اسلامیہ، اس قدر خیر و برکت ہوگی کہ تنگی معاش کا رونا آپ چھوڑ دیں گے۔ یہ نبی کے میلاد کی محفل کیا بتایا جائے، جب اللہ رب العزت جس گھر میں میلاد پاک ہو 100 فرشتے پیدا کر دیتا ہے کہ جاؤ اس گھر کی زیارت کر کے آؤ، تو جو فرشتے آتے ہوں گے کیا وہ اس گھر کے لیے رحمت و نعمت خداوندی کا تحفہ نہیں لاتے ہوں گے؟ برادران ملت اسلامیہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، زندہ باد۔ یہ اگر آپ اس خاموشی کے ساتھ سنیں گے تو میں سمجھوں گا کہ آپ نیند کے آغوش میں جا رہے ہیں۔ یہ شاعر اسلام علماء کرام کو نے کہا کہ سبحان اللہ کہیے۔ جانتے ہیں سبحان اللہ ایک بار جب ہم کہتے ہیں تو کتنا ثواب ملتا ہے؟ جو میزان پہ، جس میزان پہ ہمارے اعمال تولے جائیں گے نا، ایک بار جب ہم سبحان اللہ کہتے تو آدھا میزان فل ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے، نصف میزان۔ آپ عظمت لگائیں گے، اندازہ لگائیں گے، ایک بار اگر ہم نے سبحان اللہ کہا تو میزان کا آدھا پلڑا بھر جاتا ہے۔ ہماری اور نیکیاں ایک طرف، لیکن ایک بار اگر ہم نے سبحان اللہ کہہ دیا تو اس کی ثواب کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، بلکہ ملء المیزان، کیا فرمایا حضور پاک نے کہ پورے میزان کے ترازو کو لفظ سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم یہ بھر دیا کرتی ہے۔ ایک جملہ اگر آپ نے کہہ دیا تو عزیزان کرام، میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ میری تقریر کو سراہیں، بلکہ اپنے نام اعمال میں اضافہ کرنے کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا ورد کرتے رہیں۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد کلام ربانی کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت سے خود کو مشرف کیا۔ رب ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو، اگر تم محبت خداوندی کے دعوے دار ہو، کیا ہو؟ محبت، بولیے نا، خداوندی کے دعوے دار ہو، یعنی آپ اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے اللہ کے بندے ہیں، ہے نا، اللہ سے محبت کرنے والے اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب، میری محبت کی دعوے داروں سے آپ فرما دیجئے فاتبعونی، میری اتباع کرو، فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ جب میری اتباع کرو گے یحببکم اللہ، تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ آیت کے تیور کو ملاحظہ کیجیے، اللہ فرماتا ہے کہ میری محبت کے دعوے داروں سے کہہ دو۔ کیا کہہ دو؟ کن سے کہنے کا حکم دیا؟ ان لوگوں سے کہہ دو جو محبت خداوندی کے دعوے دار ہیں۔ کیا کہہ دو؟ آپ دیکھتے ہیں نا، بہت سارے خدا کے محبت کے دعوے دار ہیں، تو رب فرماتا ہے کہ اے محبوب، میری محبت کے دعوے داروں سے آپ فرما دیجئے۔ محبت کے دعوے دار کس کی محبت کے؟ وحدہ لا شریک کے محبت کے دعوے داروں سے۔ یعنی ہم اگر یہ کہیں کہ ہم تو اللہ سے محبت کرنے والے بندے ہیں، اللہ کی عظمت کرنے والے بندے ہیں، اللہ کی کبریائی بیان کرنے والے بندے ہیں، تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے ایسے دعوے داروں سے آپ فرما دیجئے کہ میری اتباع کرو، پہلے میری محبت کی دعوے داری مت کرو۔ کیا کرو؟
فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ۔ تو اگر تم میری اتباع کرو گے تو اب تمہیں خدا سے دعوے دار، خدا کی محبت کا دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں خود اپنا برگزیدہ بندہ بنا لے گا، محبوب بندہ بنا لے گا۔ اب دیکھیے آیت کے پہلے رکو میں کیا کہا گیا؟ محبت خدا کے دعوے داروں کو نے جب اتباع نبی کیا تو اللہ ان سے خود محبت فرمانے لگا۔ بات میں کتنا فرق آ گیا؟ کیا ایک طرف ہے کہ ہم خدا سے محبت کا دعویٰ کریں، مگر نبی کی اتباع کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ ہمیں اپنا برگزیدہ بندہ بنا لیتا ہے، اللہ ہمیں اپنا پسندیدہ بنا لیتا ہے، اور اللہ ہم سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اللہ تمہیں کیا کرے گا؟ پسندیدہ کر لے گا، پسندیدہ بندہ بنا لے گا۔ عزیزان گرامی، تو اتباع نبی پر خدا کی محبت ڈیپینڈ ہے۔ فاتبعونی، حضور سے اللہ فرمایا ہے کہ خدا کی محبت کے دعوے داروں سے کہہ دو میرے محبوب کہ تمہیں اگر یہ دعویٰ ہے کہ تم خدا کی محبت کرنے والے ہو، میری اتباع پہلے کرو۔ جب پہلے اتباع کرو گے تو تمہیں خدا اپنا محبوب بنا لے گا، ہے نا؟ بیچ میں کیا بات آئی کہ اتباع النبی، نبی کی اتباع کے بغیر ہمیں کوئی چیز نہ دنیا میں نصیب ہونے والی ہے نہ آخرت میں نصیب ہونے والی ہے۔ عزیزان محترم، جب اللہ رب العزت نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی، صرف ایک منشا تھا، وہ یہ کہ نبی ہاشمی کی جلوگری ہو اور میرے محبوب کی شان محبوبیت بیان کی جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ دیکھیں کہ ہمارے سامنے جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس نبی کا ذکر خیر کرنے بیٹھے ہیں جس نبی کی عظمتوں کا عالم یہ ہے، جس نبی کی عظمتوں کی شان یہ ہے کہ جس مقام پہ ہم اس ایسی محفل کا انعقاد کرتے ہیں، اس محفل پہ رب کائنات کچھ فرشتوں کو بھیج دیا کرتا ہے، اور وہ فرشتے ہمارے ناموں کو لے کر بارگاہ خداوندی میں پیش کر دیتے ہیں کہ وحدہ لا شریک، یہ فلاں جگہ پہ فلاں محفل میں فلاں ابن فلاں بیٹھے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم گواہ رہنا، میں نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ برادران ملت اسلامیہ، حضور کی جشن آمد ہم کیوں نہ منائیں؟ اور اگر نہیں منائیں گے تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ آپ نے دیکھا، مقررین سے سماعت فرمایا ہوگا، تاریخ اگر آپ نے پڑھی ہوگی کہ حضور کیسے عالم میں تشریف لاتے ہیں اور حضور کی اتباع ہم پر کیوں ضروری ہے، کیسے ضروری ہے۔ حضور پاک جس دور میں تشریف لائے، ہمیں پتا ہے کہ اس وقت عالم کیا تھا، عرب کا۔ جس خطے میں تشریف لائے اس خطے کا عالم کیا تھا، جس ملک میں تشریف لائے اس ملک کا کیا عالم تھا۔ بلکہ ایسے سنگین حالات صرف ملک عرب کے نہیں تھے بلکہ پوری دنیا کے تھے۔ سب سے ناگفتہ بے حالت جو تھی وہ صرف نازک کی تھی، یعنی عورتوں کی تھی۔ آج جس مقام پہ آپ عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، خواتین کو دیکھ رہے ہیں، ماؤں کو دیکھ رہے ہیں، بچیوں کو دیکھ رہے ہیں، بہنوں کو دیکھ رہے ہیں، میں ایک ہلکی سی جھلک دکھانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ قرآن میں رب کائنات نے میلاد النبی کے ذکر کرنے کے بعد
فرمایا ہے کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کہ بے شک اس نبی پاک کی آمد سے پہلے انسان کھلی ہوئی گمراہیوں میں تھا. کیسی کھلی ہوئی گمراہی؟ ان کھلی ہوئی گمراہیوں کی چند جھلک دیکھیں، نبی کی بعثت دیکھیں، نبی کے آنے کا پھر فائدہ دیکھیں. جانتے ہیں جس عرب اور جس سوسائٹی اور جس سماج میں نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ گر ہوتے ہیں، اس سماج میں عورت کا مقام کیا تھا، بیٹیوں کا مقام کیا تھا؟ جانتے ہیں جب ایک عورت بیوہ ہوتی تھی اسے گھر کی کال کوٹھی میں مقید کر دیا جاتا تھا اور یہ کہا جاتا تھا کہ خبردار خبردار تیرا چہرہ ہم نہ دیکھنے پائیں، کیونکہ تو ابھاگن ہے، تو منحوس ہے، تو بدشگون ہے. اگر تیرے چہرے پر میری نگاہ پڑ جائے گی تو میرا پورا دن خراب ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا. یعنی جب عورت بیوہ ہوتی تھی تو وہ زندہ رہنے کا حق کھو دیا کرتی تھی. وہ معاشرے کی سب سے بدترین عورت مانی جاتی تھی. بعض ملکوں میں تو عورت کی چتاؤں کے ساتھ بیوہ عورتوں کو بھی جلا دیا جاتا تھا. تو ملک عرب میں بھی عورتوں کو مقید کر دیا جاتا تھا گھر کی کال کوٹھی پہ. اگر ظالم و جابر باپ بھائی ہے تو شاید ان کی زندگی بھی نہ بخشے. اگر تھوڑے سے نرمی ہے زندہ تو رکھتے تھے لیکن قابل نفرت مانتے تھے، منحوس مانتے تھے، بدشگون مانتے تھے، ابھاگن مانتے تھے. اور ماؤں کا کیا حال تھا؟ جب ایک شخص مرتا تھا کئی بیویاں ہوتی تھی تو عورت اس کے بیٹوں میں پراپرٹی کے ساتھ عورتوں کی بھی تقسیم ہو جاتی تھی. عورت جسٹ اے پراپرٹی مانی جاتی تھی. یہ زمین اتنے بیٹے کو اتنا حصہ تقسیم کیا گیا اور مرنے والے کی 4 بیویاں ہیں، ان کے ایک بیٹے کے حصے میں ایک بیوی، ایک بھی دوسرے بیٹے کے حصے میں دوسری بیٹی، دوسری بیوی. پتہ چلا کہ وہ باپ کی شیء مملوک مانی جاتی تھی بیویاں، اور پراپرٹی کے ساتھ بیٹوں کے حصے میں مرحوم باپ کی بیویاں بھی آتی تھی. اب بیٹے کیا کرتے تھے کہ بازار میں لے جا کر عرب کے اور اپنی ماؤں کو بیچ دیا کرتے تھے. اندازہ لگائیں گے ایسے معاشرے کا؟ تصور کر سکتے ہیں ہم؟ یہ تو 2 حیثیت ہو گئی. سب سے سنگین صورتحال تھی بیٹیوں کی، کمسن بچیوں کی. ایک محفل میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ گر ہیں، بیٹیوں کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. اچھا آپ پورے حدیث پاک کو دیکھ لیں، سب سے زیادہ اگر رشتوں میں نبی دو جہاں نے فضیلت بیان فرمایا ہے تو وہ بیٹیوں کی فضیلت بیان کی ہے آقا نے. اور فرما رہے تھے کہ اے میرے امتیوں، اگر تمہاری 2 بیٹیاں ہو گئیں اور تم نے ان کی اچھی صحیح سے پرورش کر کے تعلیم و تمدن کے ساتھ پالا پوشا پرورش کیا اور اس کا نکاح کر دیا تو یہ ساترم من النار ہو جائیں گی. یہ میدان حشر میں قیامت کے دن یہ جہنم اور تمہارے بیچ حجاب بن جائیں گی. کہیں حضور پاک نے فرمایا کہ یہ باب الجنان ہے، یہ تمہاری بیٹیاں جو ہیں، جس کے پاس ایک بیٹی اس کے پاس جنت کا 1 دروازہ، 2 بیٹی 2 دروازے، 3 بیٹیاں 3 دروازے، 4 بیٹیاں 4 دروازے. عزیزان گرامی، تو ایک حضرت دحیہ کلبی رحمت اللہ تعالی علیہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہتا ہے. حضور پوچھتے ہیں، جاننے کے بعد بھی پوچھتے ہیں کہ حضرت تم کیوں رو رہے ہو؟ فرماتے ہیں وہ صحابی رسول کہ حضور آج آپ بچوں بچیوں کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، ان کا حق بیان کر رہے ہیں، مجھے میری بچیاں یاد آ گئیں، اس لیے میری آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہ نکلا.
حضور میں بڑا قاتل ہوں، بڑا گنہگار ہوں، پتہ نہیں اللہ میری مغفرت بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ تمہارا کیا واقعہ ہے، حالانکہ حضور جانتے ہیں۔ ایک سے بعد بھی دیگر کو بتانے کے لیے دریافت کرتے ہیں کہ تم بتاؤ کہ آخر تمہارا معاملہ کیا ہے۔ کہتے حضور آپ کی تشریف آوری سے پہلے تو ہمارے سماج کا یہ حال تھا، ہماری سوسائٹی کی یہ کیفیت تھی کہ ہر غیور باپ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیٹیاں ہوں، اس کے دروازے میں کوئی داماد آئے۔ لہذا اسی غیرت کو بچانے کے لیے میرے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، میں نے اسے زندہ دفن کر دیا۔ دوسری بیٹی پیدا ہوئی، اسے بھی میں نے دفن کر دیا۔ تیسری بیٹی پیدا ہوئی، میں نے اسے بھی زمین کا سینہ چاک کر کے ہمیشہ کے لیے لٹا دیا۔ چوتھی بچی عالم وجود میں آئی، اس کی زندگی کا بھی میں نے خاتمہ کر دیا۔ پانچویں بچی آئی، اسے بھی میں نے مار ڈالا۔ چھٹی بیٹی پیدا ہوئی، اسے بھی میں نے قتل کر دیا۔ اب ایک مرتبہ میں ملک شام تجارت کی غرض سے جا رہا تھا، حضور میری بیوی حاملہ ہو گئی۔ میں نے کہا اپنی بیوی سے کہ دیکھو بیگم، میں تو سفر میں رہوں گا، لیکن اگر بیٹا پیدا ہو تو دامن عزت کی ہوا دینا، اور اگر بیٹی پیدا ہو تو اس کے گلے کو دبا کے ختم کر دینا، یہ میرا حکم ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے مرد اتنا ظالم تو عورت بھی مجبور، عورت مجبوریوں کی مجسمہ۔ اب وہ چلے گئے صحابی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ساتویں بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ پیدا ہونے کے بعد جب ماں نے چاہا کہ میں اپنے شوہر کے حکم کی تعمیل کروں، تو عورت تھی، عورت نے جیسے ہی ہاتھ بڑھانا چاہا، اس ننھی سی بچی کی چہرے سے گویا ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ماں کہہ رہی ہے کہ ماں۔ عورت تو شبنم کی قطرے کی طرح نرم و نازک ہوتی ہے، کیا تو ایک عورت ہوتے ہوئے بھی اپنی ہی کوکھ سے جنمی ہوئی بچی کا گلا دبا دے گی؟ یہ ضمیر پہ آواز لگتی ہے اور میری بیوی اپنے ہاتھوں کو روک لیتی ہے۔ بہرحال روکنے کے بعد وہ تہیا کرتی ہے میری بیوی، اس بچی کو جو آخری بچی ہے اسے اپنے شوہر کے نگاہوں سے بچا کے رکھوں گی۔ ابھی میں سفر ہی میں تھا، بچی بڑی ہوئی، اس نے اپنی ایک سہیلی کی یہاں پرورش کے لیے دے رکھا تھا تاکہ میری نظروں سے میری بچی بچی رہے۔ وہ فرماتے ہیں صحابی رسول کی حضور ایسے ہی میں آیا تجارتی سفر سے، اور پھر کچھ دن رہا پھر چلا گیا۔ اسی میں 7 سال کا عرصہ گزر گیا، مگر میں نے جب پوچھا تھا اپنی بیگم سے کہ بیٹا پیدا ہوا تھا کہ بیٹی، تو میری بیٹے کی غم نے مجھ سے جھوٹ بول دیا تھا کہ میرے گھر میں بچی پیدا ہوئی اور میں نے تمہارے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مار ڈالا۔ مگر جب میں ایک بار اور اچانک گھر میں داخل ہوتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ میری بیوی کے آغوش میں باہیں ڈالے ہوئے ایک بڑی خوبصورت حسین و جمیل ننھی سی بچی سو رہی ہے۔ میں رات کے سناٹے میں گھر پہنچا تھا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس بچی نے دروازہ میری بیگم نے دروازہ کھولنے کے بعد میں نے حالات دریافت کیے، پوچھا کہ آخر یہ بچی کون ہے۔ میری بیوی سہم گئی اور میری بیوی یہ سمجھی کہ شاید میری بچی 7 سال کی ہو گئی ہے۔ اب اگر میں اپنے شوہر سے حقیقت بیان کر دوں تو شاید میرے شوہر کے دل میں رقت پیدا ہو جائے اور میری بچی کے حسین و جمیل صورت کو دیکھ کر کے شاید یہ تڑپ جائے، اور شاید جو 7-6 بچیوں کے ساتھ میرے شوہر نے کیا اس بچی کو نہ کرے اور اس کی زندگی کو بخش دے۔ تو ان کی کہتی ہیں کہ میری اہلیہ نے کہا کہ سنو بیٹھو، میں نے جھوٹ بولا تھا میرے سرتاج، آج میں حقیقت بیان کر رہی ہوں، 8ویں بیٹی ہی پیدا ہوئی تھی، مگر جیسے ہی میں نے تمہارے حکم کی تعمیل کرنا چاہا ویسے ہی میرے اندر سے میری آتما آواز دیتی ہے، خبردار تو ایک عورت ہے، عورت ہونے کے باوجود بھی اگر تو اپنی ہی ننھی کی بچی کا گلا دبوچتی ہے تو یہ عورت پہ کلنک کا نشان کبھی قیامت تک نہیں
छूट सकता है, लिहाजा तू इस बच्ची को, अपनी ही बच्ची को मत मार। मैं अपनी अब ज़मीर की आवाज पर अपनी बच्ची को मारने से कासिर रही और तुम्हारी नजरों से ओझल करके मैंने अपनी इस बच्ची की परवरिश की है। आज देखो मेरी बच्ची 7 साल की हो गई है। मैं तुमसे इसकी जिंदगी की भीख मांगती हूँ, खुदा के वास्ते तुम उसकी जिंदगी को बख्श दो। हजरत तहिया कल्बी फरमाते हैं कि हुजूर मैंने उस वक्त तो कोई जवाब ना दिया, मगर मैं रात के सन्नाटों का इंतजार करने लगा। मेरे अंदर गैरत जाग चुकी थी। मैं कहा कि नहीं, जिसने 6 बच्चियों को जिंदा नहीं रहने दिया, खबरदार वो साथियों को भी नहीं बख्शेगा। मैं कभी गवारा नहीं करूंगा कि मेरे समाज का कोई शख्स मेरा दामाद बने। बहरहाल वो कहते हैं कि मैं रात के सन्नाटों का इंतजार करने लगा, बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार किया। जैसे ही रात आई, रात शबाब को पहुंची, मैंने देखा प्लान के तहत, अपनी आदत के मुताबिक, कि देखा कि रात के सन्नाटे में मेरी बीवी सो रही है और उसके गले में अपनी नन्ही से हाथों को डालकर मेरी बच्ची सो रही है। मैंने पहले फावरे का इंतजाम किया, फिर हल्के से अपनी बीवी के गले से अपनी बच्ची को, अपनी नन्ही हाथों को निकाला, बच्ची को अपने कांधे से लेटाया और लेटा के अरब के रेगिस्तान की तरफ चलता गया। एक हाथ में फावरा है, दूसरे हाथ में मेरी बच्ची कांधे पे लेटी हुई है। मैं शब तैजूर के सन्नाटे पे अरब के रेगिस्तान में पड़ता गया और जब बिल्कुल तन्हाई मिली तो मेरी बेटी जाग जाती है। चांद की चांदनी फैली हुई है, रोशनी है। बच्ची जागती है तो देखती है, कहती है कि बाबा जान तुम कहां रात के अंधेरे में लेके आए हो? इसलिए कि दिन में जब मैं आया था तो मुझे मेरी बच्ची पहचान जाती है। मेरी बीवी कहती कि यही तुम्हारे बाप है। तो मेरी बच्ची पूछती है कि बाबा जान इस अंधेरे शब में कहां लेकर आए हो? मैं खामोश रहता हूं। बच्ची को मैं एक तरफ पटकता हूं, बैठाता हूं और जमीन का सीना चाक करके कब्र तैयार करने लगता हूं। लेकिन जब फावरा चलाते चलाते मेरे चेहरे पर जब धूल जमने लगते हैं तो वही मेरी बच्ची अपने दामन से मेरे चेहरे को साफ करती है, कहती है कि बाबा तुम्हारा चेहरा धूल से फट रहा है, लिहाजा ये आप जो है ना इतनी तकलीफ ना करें, आखिर बता दे कि ये आखिर आप किसके लिए ये जमीन में इकट्ठा कर रहे हैं। हजरत तहिया कल्बी फरमाते हैं कि मैंने एक लफ्ज भी ना सुना और बहरहाल मैंने जमीन का सीना चाक किया। कब्र तैयार हुई, मैंने अपने 7 साला बच्ची को लेटा दिया। लेटाने के बाद मेरी बेटी चौंक जाती है और कहती है कि मैं बाबा जान आखिर ये क्या कर रहे हो? जब उस बच्ची का शऊर जाग जाता है कि मेरा बाप मेरी जिंदगी का खात्मा करता है, मेरी बेटी बड़ी मिन्नतें मांगती है कि बाबा कभी मैं तुमसे किसी चीज को मांगूंगी नहीं, कभी जोर नहीं डालूंगी। मैं तुम्हारा हाथ जोड़ती हूँ, मेरी जिंदगी को बख्श दो, मेरी कम सिनी पे रहम खाओ। मैं तुम्हारी खून हूँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मैं तुम्हारी जिस्म का टुकड़ा हूँ, मेरी जिंदगी को बख्श दो। हजरत तहिया कल्बी कहते हैं कि हरगिज नहीं। उन्होंने क्या किया कि मट्टियां डाल रहे हैं, रेत डाल रहे हैं। लास्ट में जब वो बेटी नाउम्मीद हो जाती है तो वो सदाए रब्बुल जलाल की तरफ लगाती है कि ऐ रब्बे कायनात वो शख्सियत भेज दे, वो साथ भेज दे जो बेटियों का मसीहा बन जाए, जो बेटियों को बचाने वाला बन जाए, जो बेटियों को रहमत बताने वाला पैदा हो जाए। आखिर में ये इल्तिजा करते करते उसकी आवाज हमेशा के लिए उस जमीन में दफन हो जाती है। इतना सुनना था कि मेरे आकाए तो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों से ज़ारो कतार आंसू गिरने लगते हैं। फिर वो सहाबी सवाल करते हैं, हुजूर आपके हुक्म पे तो मैंने कलमा पढ़ लिया, मैंने सिर्फ अपनी 7 बेटियों को जमीन में दफन नहीं किया बल्कि अपने कबीले की और भी दीगर अफराद की 70 बेटियों को जमीन दोज कर चुका हूं। क्या इतने बड़े गुनहगार की मगफिरत होगी? वो नाउम्मीद होके ज़ारो कतार रोने लगते हैं। इतने में हजरत जिब्रील अमीन आते हैं, हुजूर के पास बशारत देते हैं कि हुजूर आप फरमा दें कि अल्लाह ने इस तहिया कल्बी के सारे गुनाहों को माफ कर दिया है, क्योंकि उसने कलमा जब तक नहीं पढ़ा था
کلمہ پڑھنے کی فضیلت سے اللہ نے اس کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے۔ عزیزان گرامی، تو پتہ کیا چلا کہ ایک بار کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، خلق اسلام میں داخل ہوئے اور اتنے بڑے بڑے گناہوں کو رب کائنات نے بخش دیا۔ تو عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا کہ حضور کی آمد سے پہلے اس عرب کا حال کیا تھا جس بیوہ کو قابل نفرت سمجھا جاتا تھا، میرے نبی نے اسی بیوہ سے 25 سال کی کڑیل جوانی میں 40 سالہ بیوہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کر کے یہ ثابت کیا تھا کہ دنیا کے لوگ سہاگن کو ابھاگن بناتے ہیں، مگر محمد عربی ابھاگن کو سہاگن بنانے آیا ہے۔ تاریخ میں پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ یہ بیوہ ہے، ان کی بھی زندگی ہے، ان کے بھی ارمان ہے، یہ اگر شوہر مر گیا تو اس کا کیا قصور ہے، یہ بھی سینے سے لگانے کے قابل ہے۔ اور ینگ ایج میں 25 سال کے کنوارے محمد نے اپنی پکڑی جوانی میں 40 سالہ بیوہ سے نکاح کر کے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا تھا کہ دیکھو محمد عربی غریبوں کا مسیحا بن کے آیا ہے، بے سہاروں کا سہارا بن کے آیا ہے۔ عزیزان گرامی، جس بیٹی کو لوگ نفرت سے زندہ دفن کر دیتے تھے، ان بیٹیوں کی وقار کو اتنا بلند آقا نے فرمایا، کہا کہ یہ بیٹیاں جس کو تم سہمت سمجھ کر دفن کر رہے ہو، یہی بیٹیاں قیامت کے دن جہنم کے آگ سے تمہیں بچا لیں گی، یہی بیٹیاں قیامت کے دن جنت کا دروازہ تمہارے لیے بن جائیں گی، یہی بیٹیاں تمہارے گناہوں کی مغفرت کا سامان بن جائیں گی۔ جس عورت کو اس کے بیٹے بازاروں میں نیلام کر دیا کرتے تھے، میرے آقا دو جہاں نے کہا کہ جنت ان ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ عزیزان گرامی، اگر تجھے جنت چاہیے، اپنے ماؤں کے تلوں کو اپنے سر پہ رکھ لے، تجھے جنت مل جائے گی۔ قربان جائیے، آج دنیا جو عورت کے حقوق کا دعویٰ کرتی ہے، آج جو دنیا کہتی ہے کہ اسلام نے ویمنس رائٹس نہیں دیے، عورتوں کو حقوق نہیں دیے، حقوق نسواں نہیں دیے، یہ کون لوگ کہتے ہیں پتہ ہے؟ یورپ کہتا ہے، امریکہ کہتا ہے، ویسٹرن کلچر کہتا ہے۔ یہ وہ کلچر آج ہمارے نبی پہ الزام لگاتا ہے، جس کلچر کا عالم یہ ہے کہ جو اپنی بیٹیوں اور بہوؤں کو صرف برا اور پینٹری میں ریمپ پر چلاتے ہیں اور فیشن شو کے نام خود 3 پیس پینٹ پہن کر بیٹھتے ہیں، اور اپنے معاشرے کی بیٹیوں کو کتیا اور بندریا بنا چکے ہیں۔ وہ قوم کہتی ہے کہ نبی دو جہاں نے عورتوں کے حقوق نہیں دیے۔ جانتے ہیں جتنا حقوق میرے نبی نے دیا، جب سے اس روئے زمین کی تخلیق ہوئی ہے، کسی ریفارمر نے، کسی نبی نے، کسی محتشم شخصیت نے عورت ذات کے مرتبے کو اتنا بلند نہیں کہا۔ آپ دیکھیں میرے نبی کا معاملہ کیا تھا کہ جب حضرت فاطمہ آتی تھی تو ادب سے خود سرکار دو عالم کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اپنی شہزادی کی تعظیم میں خود نبی دو جہاں کھڑے ہو جاتے تھے۔ عزیزان گرامی، جانتے ہیں شریعت کا حکم ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو باحجاب رکھیں۔ سوال ہوتا ہے کہ مسلمان اپنی بیٹیوں کو مقید کر لیتا ہے۔ عزیزان محترم، نہیں، میرے نبی نے اتنا بیٹیوں کی عظمتوں کو اونچا کیا ہے، بلند و بالا کیا ہے کہ آپ دیکھ لیں، اسلام کی نگاہ میں سب سے محتشم عمارت خانہ کعبہ ہے۔ ہم خانہ کعبہ کو غلاف میں رکھتے ہیں، غلاف سے ڈھک کر کے رکھتے ہیں۔ کتاب قرآن مقدس سب سے عظیم کتاب ہے، ہم کتاب مقدس کو بھی غلاف میں رکھتے ہیں۔ اسی طرح اسلام کی بیٹیاں بھی بہت زیادہ مکرم ہے، لائق تعظیم ہے، ہم اپنی بیٹیوں کو بھی حجاب میں رکھتے ہیں۔ یہ عظمت میرے نبی نے دی ہے، یہ رفعت میرے نبی نے بخشی ہے۔ عزیزان گرامی، ہماری بیٹیاں اتنی محترم ہیں، ہماری بہنیں اتنی محتشم ہیں کہ ہم انہیں ہر خاص و عام کی نگاہوں سے بچاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ اگر میرا چھوٹا بچہ ہے، میں اسے 2 چاکلیٹ دوں،
ایک چاکلیٹ کا ریپر پلاسٹک اکھاڑ کے پھینک دوں اور ایک چاکلیٹ پہ رہے اور پھینک دو زمین پہ، تو کسی کا بھی بچہ کس چاکلیٹ کو اٹھائے گا بتائیے؟ ریپر والی چاکلیٹ کو اٹھائے گا نا؟ کیوں اٹھائے گا؟ اس لیے کہ یہ گندگی اور نجاست اور انفیکشن سے پاک ہے، یہ محفوظ ہے۔ جو بے پردہ عورتیں نکلتی ہیں وہ لوگوں کی نگاہوں کی شکار ہو جایا کرتی ہیں، وہ نظر بد کی شکار ہو جایا کرتی ہے۔ آج دنیا کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، وہ یہ ہے کہ جگہ جگہ بچیوں کا ریپ ہو رہا ہے، مرڈر ہو رہا ہے۔ آپ ایوری ڈے نیوز میں سنیں گے آج فلاں شہر میں ریپ ہو گیا، فلاں شہر میں مرڈر ہو گیا، فلاں عورتوں کے ساتھ، اس عورت کے ساتھ، اس لڑکی کے ساتھ زنا بالجبر کر لیا گیا، اس لڑکی کی عزت لوٹ کر کے اس کو مار ڈالا گیا، اس کو جلا دیا گیا۔ عزیزان گرامی، کیوں مارا جا رہا ہے؟ کیوں عزتیں لوٹی جا رہی ہیں؟ اس لیے لوٹی جا رہی ہے کہ لباس آج کا ایسا ہے، ایسی ننگا پن ہے کہ جب معاشرے کی بیٹیاں بے پردہ نکلیں گی تو اولاد آدم کا نفس بھڑکے گا، اور جب بھڑکے گا تو وہ ان کے اوپر حملہ کریں گے، عزتوں کو لوٹیں گے۔ اسلام نے اس کا بہت آسان حل بتایا ہے کہ تم اپنے معاشرے میں پردے کو لاحق کر دو، اپنی بیٹیوں کو باپردہ کر دو، حجاب پہناؤ، کبھی بھی کسی کا ریپ نہیں ہو سکتا ہے اگر باپردہ ہوگی۔ اس لیے اسلام نے ہمیں پردے کا حکم دیا۔ آج دنیا کے دوسرے مفکرین بربلا کہف سے ٹکے ہیں کہ ان تمام حالات سے نکالنے کے لیے، ریپسٹ کو ختم کرنے کے لیے، ریپ کے کیس کو ختم کرنے کے لیے دنیا میں صرف ایک فارمولا اپلائی ہو سکتا ہے، اور وہ فارمولا ہے محمد عربی کا۔ پردے کے نظام کو قائم کر دو، اپنی بیٹیوں کو پابردہ کر دو، تمہارے شہر میں کبھی ریپ کا کیس نہیں ہوگا، تمہارے شہر میں کبھی زنا بالجبر کا کیس نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، تو میرے نبی پاک نے، میرے نبی دو جہاں نے ایسا مقام پلٹ کیا اس عورت ساتھ کا کہ عورت ماں ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، عورت بیٹی ہے تو دار جنان ہے، عورت بیٹی ہے تو ساتر من النار ہے۔ عورت جس حیثیت سے ہو، پورے تاریخ کا مطالعہ کر لیں، پوری ہسٹری کا مطالعہ کر لیں، جو مقام و مرتبہ، عزت و عظمت، بڑائی و بزرگی، جو اسٹیٹس اسلام نے، محمد عربی نے، نبی دو جہاں نے، آقا سرور کائنات نے ہماری بیٹیوں کو دیا، اسلام کی بیٹیوں کو دیا، پوری دنیا کی ہسٹری کا مطالعہ کر لیں۔ ایسی عزت، ایسی رفعت، ایسی بزرگی، ایسی بلندی، ایسا مقام کسی نہ قوم نے دیا ہے، نہ مذہب نے دیا ہے، نہ سوسائٹی نے دیا ہے، جو وقار میرے نبی آخر الزمان نے دیا ہے۔ عزیزان گرامی، عورت بیٹی ہے، باعظمت ہے، ماں ہے، قدموں کے نیچے جنت ہے، بیوی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ عزیزان محترم، اعتراضات ہوتے ہیں۔ ایک صاحب نے اعتراض کیا کہ ارے اسلام نے تو بیوی کو غلام بنا دیا ہے۔ کیسے بنا دیا میرے بھائی؟ عورت جس گھر سے آئی اس کے باپ کی وراثت میں اس کا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ پہلے بتائیے۔ جس باپ کی بیٹی ہے اس باپ کے مالکانہ حقوق میں آدھا حصہ ہے۔ شوہر کے پاس آئی، اس کے بھی وراثت میں تو ہے کہ نہیں ہے؟ کتنا بڑا ڈسپلن قائم کیا ہے اسلام نے۔ باپ کی وراثت میں بھی آدھے کی حقدار، جو باپ نہ دے قیامت کے دن ان سے اللہ سوال کرے گا۔ شوہر کی پراپرٹی میں بھی حقدار۔ ایک صاحب، ایک نوجوان، شادی ہوئی تھی، 2 سال ہوئے تھے، اس نے ایک استفتاء میرے پاس لایا، کہا حضور مفتی صاحب میں سوال لکھتا ہوں، کہا میری بیوی نہ شادی ہونے کے بعد نہ کھانا بناتی ہے اور نہ میری خدمت کرتی ہے، اور میں بڑا پریشان ہوں، تو اس کے اوپر شریعت کا کیا حکم ہوتا ہے لکھ دیجیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لکھ دیا۔ میں نے لکھ دیا کہ بے شک اگر تم نے شادی کی ہے تو تم مجبور نہیں کر سکتے ہو کھانا بنانے کے لیے، کپڑا دھلنے کے لیے، تو دیگر خدمات کے لیے۔ وہ جب جواب سنا تو پگلا گیا، کہا ارے یہ کیا کر رہے بھائی مفتی صاحب، میں تو آپ سے انصاف مانگنے آیا تھا، بڑا بے چین، بڑا بے قرار ہوں، میں 2 سال سے جینا مشکل ہے۔ میں نے کہا بے بیوقوف، نکاح کیا تھا؟ کہا ہاں نکاح کیا تھا۔ کہا کیا شرط لگا تھی؟ کہا کہ جو امام صاحب نے نکاح پڑھایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ بھائی اتنے دین مہر میں نانو نفقہ و سکنا کے نکاح کیا، نانو نفقہ و سکنا کے۔ سمجھ جائیے نوجوانوں،
یعنی نکاح کرتا ہوں میں، اس سے نکاح جو کر رہے ہیں وہ نان نفقہ یعنی اس کے دیگر اخراجات کے ساتھ کھانا پینا سب اور مکان سب شوہر کے ذمے ہے. تو جو کھانا ہے نا وہ کچا دال چاول بیوی کے سامنے پیش کرنے کا نہیں ہے، بلکہ شرعاً شوہر کے اوپر واجب ہے کہ اس کو بنا بنایا کھلائے. سن لو، کہا گیا نہیں کہ تو میں نے سنا ہی تھا. میں نے کہا یہی. اب بڑا وہ جرنلسٹ تھا کسی اخبار کا، کہا کہ بھائی آج تو آپ نے میرے دماغ کو کھول دیا، میں کل اس پہ لکھوں گا. تو قربان جائیے خدا کی قسم یہی مسئلہ ہے. اگر کسی کی بیبی انکار کر دے کہ میں نہیں بناؤں گی، اسے آپ مجبور نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ شرعاً وہ ذمہ دار اس بات کی نہیں ہے بیوی کہ آپ کی خدمت کرے، آپ کے کپڑے کے دھلے، آپ کو کھانا کھلائے. شریعت نے اسے چھوٹ دی ہے. آپ کے اوپر کمانا بھی فرض ہے اور آپ کے اوپر بنا بنایا کھلانا بھی فرض ہے. آپ کو اگر ہم کو وہ کھلا دیتی ہے تو یہ اس کا اخلاق ہے، اس کی مجبوری نہیں ہے. شریعت نے، میرے آقا نے عورتوں کو اتنی زیادہ فاصلے دی ہے. لائیے کسی مذہب میں کہ جس مذہب میں عورت کا اتنا عظیم الشان مرتبہ ہو، اتنی بلندی ہو، اتنا مرتبہ ہو، اتنی اولویت ہو، کوئی مذہب میں آپ نہیں دکھا سکتے ہیں. میں نے جو مسئلہ بیان کیا یہ اخلاق ہے ان کا، اس میں نماز سے نوازنا چاہیے. بغیر تنخواہ کے عینی، بغیر کسی سیلری کے وہ ایسی خدمات دیتی ہیں کہ دنیا اس کی خدمات کی کوئی بھی جزا ہم نہیں دے پاتے. یہ عورتوں کے حقوق اسلام نے دیے ہیں، یہ عورتوں کے حقوق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں. مگر ہم پر بھی فرض ہے کہ آقا نے جو بشارت ہمیں دی ہے وہ یہ کہ اس وقت تمہاری بیٹیاں تمہاری لیے جہنم سے دیوار بنیں گی، جبکہ تم اپنی بیٹیوں کو اچھی تربیت، تعلیم و تربیت، یاد رکھیے گا، اچھی تعلیم و تربیت دے کر انہیں ان کے شوہر تک پہنچا دو، یعنی ان کے نکاح کر دو. یعنی تعلیم و تربیت دینا، اچھی تعلیم بھی دینا، اچھی تربیت بھی دینا، یہ ہر باپ کی ذمہ داری ہے. اگر ذمہ داری میں یہ کمی ہوئی تو یقین جانیں یہ ہمارے لیے وہ باعث ثواب بیٹی نہیں بنے گی بلکہ جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے گی. کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے. بچاؤ خود کو اور جہنم کی اپنے اولادوں کو، گھر والوں کو جہنم کی آگوں سے. پتہ کیا چلا، ہمیں خود بھی بچنا، اپنی اولادوں کو بھی بچانا فرض ہے. اگر میرا بیٹا شراب پیے گا قیامت کے دن اللہ مجھ سے سوال کرے گا. اگر میری بیٹی بے پردہ گھومے گی قیامت کے دن رب کائنات ہم سے سوال کرے گا. اگر میری اولاد کوئی بگڑے گی قیامت کے دن رب ہم سے سوال کرے گا کہ ہم نے تمہیں اولاد جیسی نعمت سے نوازا، تم نے اس کی تعلیم کا انتظام نہیں کیا، تم نے اس کی تربیت کا انتظام نہیں کیا. اسی قرآن کی آیت کو کی تشریح میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، کہ تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے اور قیامت کے دن ہر چرواہے سے اس کے ریوڑوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. آپ نے دیکھا ہے چرواہا کسے کہتے ہیں؟ جس کے انڈر میں چند جانور ہوتے ہیں، وہ کھیتوں میں چرانے جاتے ہیں، جنگلوں میں چرانے جاتے ہیں، مگر جب ان کا کوئی جانور کسی کے کھیت میں منہ ڈال دیتا ہے تو جانور کو کھیت والا نہیں مارتا بلکہ مالک کو مارتا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا ہر مسلمان، میرا ہر امتی چرواہا ہے اور قیامت کے دن اس کے ریوڑوں کے بارے میں، یعنی ہمارے اولادوں کے بارے میں، بھائی بہنوں کے بارے میں رب کائنات قیامت کے دن سوال کرے گا کہ ہم نے تجھے اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے، آخر تو نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کیوں نہیں دی؟ تو ہم اگر دولت کمائیں، اگر ہم نے ان کے عیاشیوں کو اڈے پہ جانے سے نہیں روکا، شراب سے نہیں روکا، میری اولادیں اگر بے نمازی رہیں، میری اولادوں نے گناہوں کا ارتکاب کیا، تو ہمیں قیامت کے دن صرف ہمیں اپنے اعمال کا جواب نہیں دینا ہوگا بلکہ اپنی اولاد کا بھی اعمال کا جواب دینا ہوگا، اپنی بیوی کے بھی اعمال کا جواب دینا ہوگا،
اپنی بیٹی کے بھی اعمال کا جواب دینا ہوگا, اپنے بچوں کے بھی اعمال کا جواب دینا ہوگا, اس لیے کہ گھر کے سرپرست ہم ہیں. اگر ہمارے گھر میں گناہوں کا ارتکاب ہوا اور ہم نے گناہوں کے ارتکاب کو روکا نہیں, ہم نے پابندیاں نہیں لگائی, تو ہمیں ان تمام لوگوں کے کالے کرتوتوں کا جواب ہمیں دینا ہوگا, ان کی سزا بھگتنی بھی پڑے گی. آخر ہم جہنم کے آگ سے بچائیں گے کیسے خود کو اور اپنے اہل و عیال کو؟ اس کے لیے صرف یہ ہے کہ ہم نبی کی اتباع کریں, نبی کی پیروی کریں. ہم فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ اور یوٹیوب پہ دوسروں کے فالوور بنتے ہیں اور ہم سبسکرائب کرتے ہیں. عزیزان گرامی, ہمیں صرف حکم ہے کہ ہم اپنے نبی کی اتباع کریں, ہم اپنے نبی کے فالوور بن جائیں. اور نبی کے فالوور کب بنیں گے؟ جب ہمیں علم دین آئے گا, ہم جب نبی کی سیرت کو پڑھیں گے, ہم نبی کے کردار کو پڑھیں گے, ہم جب نبی کے گفتار کو پڑھیں گے, ہم جب نبی کی اداؤں کو پڑھیں گے, جب نبی کی احادیث کریمہ کو پڑھیں گے, جب ہم پڑھیں گے تب ہمارے اندر ایمان کی اصل روشنی پھوٹے گی اور تب ہم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں. عزیزان گرامی, اسی لیے میرے نبی نے فرمایا کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. یہ وہ ایسا فرض ہے کہ جس فرض علم دین کا حاصل کرنا بقدر ضرورت ہر خاص و عام مسلمان مرد و عورت بچوں پر سب کو فرض ہے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس فرضیت سے منہ موڑ لیا. آج اگر ہم اپنے ضمیر کا جائزہ لیں اور پوچھیں کہ ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں, لیکن ہم اپنے دل میں تھوڑا جھانکیں کہ ہمیں کتنے دین کے معلومات ہیں, شرعی اصول. ہم کیا قرآن پڑھنا جانتے ہیں؟ ہم صحیح طور پہ قرآن پڑھنا جانتے ہیں؟ ہم صحیح طور پہ نماز پڑھ لے رہے ہیں؟ ہم صحیح طور پہ دینی مسائل جانتے ہیں جن کا جاننا ضروری ہے؟ عزیزان گرامی, نہیں جانتے ہیں. ہم میں سے اکثریت یہ نہیں جانتی ہے کہ فرض کیا ہے ہم پر. ہم پہ سے اکثریت یہ نہیں جانتی ہے کہ نماز کیسے ہوتی ہے, نماز کب فاسد ہوتی ہے, طہارت کیسے ہوتی ہے, کیسے غسل واجب ہے, تو ہم کیسے نہائیں, کیسے غسل کریں کہ ناپاکیوں سے نکل جائے, ہمارا وضو کیسے ہو. ان تمام تفصیلات سے ہم نے روایتاً جو تھوڑا موڑا سیکھا ہم نے کر لیا, جا کے نماز پڑھ دیا. حالانکہ جاننا ضروری ہے. اگر یہ نہیں جانیں گے قیامت کے دن ہم یہ کہہ کے نہیں بچ سکتے ہیں کہ مولا مجھے تو دنیا میں معلوم نہیں تھا اس لیے تو مجھے بخش دے. مولا فرمائے گا جاننا تو میں نے تم پر فرض کیا, تم نے نہیں جانا, یہ بہت بڑا گناہ, اس کا بھی بدلہ تمہیں بھگتنا پڑے گا. اور نہیں جاننے کی وجہ سے جو تمہارے عبادات نہیں ہوئے اس کا بھی عذاب. برادران ملت اسلامیہ, تو وقت کے نزاکت کو سمجھتے ہوئے ہم علم دین کو سمجھنے کی کوشش کریں. کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو گھر جاتے ہیں. عزیزان محترم, زندگی میں بہت سارے واقعات ہیں. ایک واقعہ ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل نہیں ہوتا ہے. آپ سماعت فرمائیں کہ ایک دفعہ اسی کلکتے کی سرزمین پہ جہاں میں تھا 2 منٹ اور لوں گا میں. دیکھیے ایک رئیس باپ کا بیٹا جو IAS آفیسر تھا, کسی علاقے کا DM تھا, اس کا باپ مر جاتا ہے. میں نماز جنازہ میں جاتا ہوں. عین وقت میں بیٹا آتا ہے, کہتا ہے مفتی صاحب ذرا مجھے آپ نماز جنازہ کی دعا بتا دیں, طریقہ بتا دیں. میں کہتا ہوں کہ بس سب بن چکی ہے, اب اتنی جلدی کیسے تم جانو گے. وہ بیٹا جو DM ہے, جو آفیسر ہے, جو IAS آفیسر ہے, کاندھے پہ سر رکھ کے رونے لگتا ہے. کہتا ہے کہ آج میں اتنا محروم قسمت ہوں کہ آج میرے باپ نے ساری نعمتیں تو دی, دنیا کی ہر تعلیم تو دی, بڑی عزت ہے میری, بڑی دولت ہے میری, لیکن آج میں اتنا محروم ہو گیا ہوں کہ میں آج خود اس باپ کی نماز جنازہ پڑھنے سے قاصر ہوں جس باپ نے مجھے دنیا کی ساری نعمتیں دلائی. مجھ سے بڑا محروم القسمت اولاد کوئی نہیں ہوگا کہ میں اپنے باپ کے جنازے کی نماز نہ پڑھ سکوں, باپ کے جنازے میں شرکت نہ کر سکوں. میں تو ایک پتلے کی طرح شریک رہوں گا, بس حرکتیں کروں گا. بہرحال وہ جملہ میرے دل پہ منقوش ہو گیا. اور اس کے بعد اس نوجوان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ خود اسپیکر بنا, مسلمانوں کو جگایا اور جگہ جگہ اپنے علاقے میں چھوٹے چھوٹے مکاتب قائم کیے. اور اس نے کہا پڑھاؤ اپنے بچوں کو, ورنہ یہ کل تمہیں نہ کاندھا دینے کے قابل رہیں گے, نہ تمہارے جنازے میں شریک ہونے کے قابل رہیں گے. ہم اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ اگر ہمارے سامنے ہمارے ماں باپ دنیا سے جائیں, کیا ہم اس قابل ہیں کہ ان کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ کیا ہم اس قابل ہیں
کہ ایک پارا تلاوت خود سے کر کے ان کے روح کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں. عزیزان گرامی، ہمارا نب، ہمارا ضمیر ہمیں جھنجھوڑے گا اور یہی کہے گا کہ نہیں. ہم میں سے اکثر لوگ اتنی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں کہ ہم قرآن کی صحیح تلاوت کر سکے، ہم نماز جنازہ پڑھ سکے، ہم اپنے ماں باپ کو غسل دے سکے اور دیگر ارکان کر سکے. تو عزیزان گرامی، اب بیدار ہو جائیں کہ یقیناً ہمیں بھی علم دین حاصل کرنا فرض ہے.